میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ زندگی یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی میں وقت دیا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی ایک ایک منٹ ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ زندگی کے بعد ایک دوسرا مرحلہ موت کا آتا ہے۔ موت کے بعد ایک ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دوسری زندگی یعنی آخرت کی زندگی ہے۔ ایک ایمان والا اس کا یہ عقیدہ ہے، ایک مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی دو زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی اللہ دنیا میں دیتا ہے اور پھر موت آتی ہے، موت کے بعد پھر ایک دوبارہ زندگی شروع ہوتی ہے، آخرت کی زندگی۔ کسی کہنے والے نے یہ کہا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ کسی اللہ والے نے دنیا کی اور آخرت کی حقیقت کو بتانے کے لیے کہا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان اس دنیا میں جو کچھ بوتا ہے وہ آخرت میں اس کو ملے گا۔ آخرت میں اپنی اس کھیتی کو وہ کاٹ لے گا اعمال کے بدلے، اعمال کی شکل میں۔ اگر اس نے اچھی چیزوں کی کھیتی کی ہوگی تو اللہ رب العزت اس کو اچھا بدلہ دے گا اور اس کو جنت میں پہنچائے گا، اور اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، اچھے اعمال کی کھیتی اس نے نہیں کی ہے تو پھر اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس حقیقت کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک زوال ہے۔ کل من علیہا فان، کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آتا ہے وہ یہاں باقی رہنے کے لیے تو آتا ہی نہیں ہے، جانے کے لیے ہی آتا ہے۔ ہر وہ چیز کل من علیہا فان کہ جو اس روئے زمین پر ایگزسٹ کرتی ہے، اس روئے زمین پر پیدا ہو کر آتی ہے، اس کو فنا ہو جانا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اور ایک ایمان والے کے لیے دوسری حقیقت یہ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ صرف آپ کے پروردگار کی ذات کو بقا حاصل ہے، وہی باقی رہے گی، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو جب اس دنیا کی ایک انسان کی زندگی کی حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلا، اس کو اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، تو اللہ رب العزت موقع موقع پر یہ سمجھاتا ہے کہ تم پھر اپنے اعمال اچھے کر لو۔ جو تمہاری دوسری زندگی ہے جس کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے اس پہ فوکس کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار بندہ بن جاؤ۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا، اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، فرشتے پکڑ پکڑ کر لے جا رہے ہیں، تو جو جہنم میں لوگ جائیں گے وہ پریشان ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، ہم اچھے اعمال کریں گے، ہم اب کی بار آئیں گے تو اچھے اعمال کر کے آئیں گے، ہم برے اعمال نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو فرشتے انہیں ایک بات کہیں گے، قرآن نے اس کا کئی جگہ پر ذکر کیا ہے۔ سورہ ملک کی آیت ہے الم یاتکم نذیر، کہ کیا تمہارے پاس بتانے والے سمجھانے والے نہیں آئے تھے؟ یا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ رسول جو شریعت، جو کتاب، جو کلام لے کر آتے وہ نہیں آئے؟ کیا تمہارے بڑوں نے تم کو نہیں سمجھایا؟ کیا حالات نے تم کو نہیں سمجھایا؟ اس کی ایک تفسیر جو مفسرین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ حالات تمہارے پاس نہیں آئے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پڑوس میں کسی شخص کو بیماری ہوتی ہے اور وہ چند دن کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کیا تم کو یہ واقعہ سامنے نہیں آیا؟ تم نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی؟ تمہارا فلاں کزن، فلاں ریلیٹیو، رشتہ دار، اس کو کینسر ہو گیا اور کینسر کے کچھ ہی دن کے بعد ایک مہینہ بھی وہ نہیں گزار پایا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ تمہارے محلے میں اچانک سے ایک نوجوان شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس دنیا کو فوراً چھوڑ کر چلا گیا۔ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ان واقعات کو بتانے والے، ان واقعات سے تم نے خبر نہیں، ان واقعات سے تم نے عبرت نہیں لی؟ تو انسان یعنی جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، جہنمی لوگ مجبوراً یہ اقرار کریں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہ ہمارے پاس ڈرانے والے، بتانے والے اس طرح کے حالات تو آئے تھے جن سے ہم عبرت حاصل کر سکتے تھے، فکذبنا وقلنا، مگر ہم نے بات مانی نہیں ہے، ہم نے بات نہیں مانی، ہم نے ان واقعات کو اگنور کیا، ہم نے رسولوں کی، اللہ کے کلام کی باتوں کو اگنور کیا، ان کو جھٹلا دیا کہ نہیں۔
اس کی کوئی حقیقت نہیں اور ہم نے ان کو پس پشت ڈال دیا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت بار بار یہ اعلان کرتا ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے ایمان والو اپنی زندگی کی قدر جانو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں جو زندگی دی ہے اس کے بعد ایک موت بھی آئے گی، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے آدمی اس کو اگنور تو کر سکتا ہے، اس کو بھول تو سکتا ہے، مگر اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا جان بوجھ کر ہوش و حواس کے ساتھ کہ مجھے موت نہیں آئے گی، کہ مجھے موت نہیں آئے گی، میں نہیں مروں گا۔ کوئی بھی شخص جو ہوش و حواس رکھتا ہو وہ اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا۔ ایک نام سنا ہوگا آپ نے، الیگزینڈر دی گریٹ، اس کو اردو میں کہتے ہیں سکندر اعظم۔ یہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، دنیا میں بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے اس ملک پر اور پوری دنیا پر حکومت کی ہے، تو ان میں بڑے بادشاہوں میں، بڑے کنگ میں ایک نام یہ الیگزینڈر دی گریٹ کا آتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا، بڑے بڑے ملکوں کو فتح کر کے ان کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اس کے بارے میں ہسٹورین، انگلش ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہونے لگا، موت کا وقت قریب آیا، تو اس نے اپنے جرنلز کو، اپنے منسٹر کو یہ پیغام لکھا، ان کو بلا کر یہ کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میں آپ کو اپنی الٹیمیٹ 3 وشیز بتاتا ہوں جن کو تمہیں فالو کرنا ہے۔ پہلی اس نے یہ کہا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو میرے جنازے کو جو اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، طبیب ہیں، وہ اٹھا کر لے کر جائیں۔ کوئی عام آدمی، کوئی منسٹر نہیں اٹھائے گا، کوئی جرنل نہیں اٹھائے گا، یہ ڈاکٹر اٹھائیں گے جو طبیب ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ کہ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسری اس نے یہ کہا، دوسری نصیحت، دوسری وش اس نے یہ بولی کہ میں نے جو ہیرے جواہرات مختلف علاقوں سے حاصل کیے، سونے چاندی دنیا بھر کے ڈائمنڈز، وہ میرے پاس ہیں، کہ جب آپ میرا جنازہ لے کر جائیں تو ان کو بھی کھول کر میرے ساتھ لے کر جانا۔ ایک چیز کے اندر ان کو بھی پھیلا کر، کھول کر، ان کو بھی شو کر کے لے کر جانا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تیسری اس نے یہ کہی کہ جب میرا جنازہ، میرا پروسیشن تیار ہو جائے تو میرے ہاتھ باہر نکال دینا، خالی ہاتھ میرے باہر نکال دینا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ یہ تو عجیب بات ہے، لوگ ہم کو یہ کہیں گے کہ دیکھو اتنا بڑا بادشاہ ہے اور دنیا پر حکمرانی کرنے والا یہ بادشاہ اب اس وقت مر رہا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کے لالچ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اب تک اس کا پیٹ نہیں بھرا ہے دنیا سے۔ اور لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو اتنی زبردست حکمرانی اور حکومت کرنے کے باوجود بھی ہیرے جواہرات اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ تو الیگزینڈر دی گریٹ کہتے ہیں عظیم آدمی کو، اس لیے اس کو لقب دیا گیا ہے۔ اس نے بڑی قیمتی باتیں لوگوں کو، اپنے منسٹر کو سمجھائی کہ تم میری وش کو نہیں سمجھ پائے، میری جو خواہش ہے، میری جو وصیت ہے اس کو سمجھ نہیں پائے، میرا مقصد کچھ اور ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب میرے جنازے کو اس وقت کے سب سے اسپیشلسٹ ڈاکٹر اٹھائیں گے تو لوگوں کو یہ نصیحت ہوگی کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت، یہاں تک کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو موت کے چنگل سے نہیں بچا سکتے۔ اور میں یہ دوسری نصیحت سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ ایک وہ بادشاہ کہ جس نے دنیا بھر پر حکومت کی ہے، جس نے دنیا کے بہت سارے ممالک کو فتح کیا ہے اور ان کو اپنی حکومت کے انڈر میں لے کر آیا ہے، اب وہ جو جا رہا ہے تو اس کے سارے مال و دولت، ہیرے جواہرات سب یہیں کے یہیں رہ جائیں گے، اور وہ جا رہا ہے۔ اور اسی طرح تیسری نصیحت جو میں نے ہاتھ کھلے ہوئے ہونے چاہیے وہ اسی لیے کی ہے کہ میں اس دنیا میں جب آیا تھا، ایک انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، مگر جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، اس کے ساتھ دنیا کی کوئی بھی دولت، کوئی بھی مال، کوئی بھی اس طرح کی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ اتنا بڑا بادشاہ ہے مگر اس کو زندگی کی یہ حقیقت سمجھ میں آئی ہے، مگر اللہ رب العزت قرآن کریم میں بار بار ہم کو یہ حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں، کل من علیہا فان، کہ اس دنیا میں جو بھی کچھ ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی، سب دنیا کی ساری حقیقتیں ختم ہو جائیں گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ اس لیے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ حکم دیتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ایک ایمان والا اس کو یہ غور فکر کرنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر کہ میں نے آئندہ کے لیے کیا اچھے اعمال بھیجے ہیں اور کیا برے اعمال بھیجے ہیں۔ میں زندگی تو گزار رہا ہوں مگر میری زندگی کے اندر
اعمال کس طرح کے ہو رہے ہیں، وہ اعمال اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں، یہ غور کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہر نفس کو، ہر جاندار کو، یعنی ہر انسان کو یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اس نے آئندہ کے لیے کیا بھیج دیا۔ یہ غور و فکر کرنا جس آدمی کی، جس شخص کی عادت بن جائے گی کہ وہ سوچے گا، سمجھے گا اور اپنی زندگی کے ہر دن کا حساب لگائے گا کہ میں نے آج کون سا اچھا عمل کیا، کون سا برا عمل کیا، کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا تھا، تو اس کی زندگی سے بری باتیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس بات کی بڑی فکر سوار رہتی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے، وہ یہ سوچتے رہتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سرزد نہ ہو جائے اور پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ٹھہرا دیے جائیں۔ اس آیت پر بہت سختی سے عمل کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس امت کے سب سے افضل آدمی ہیں۔ وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی کبھی یہ کہنے لگتے تھے کہ کاش میں اس چڑیا کی طرح کسی پرندے کو دیکھتے کہ اس پرندے کی طرح ہوتا، یہ پرندہ مجھ سے کتنا اچھا ہے کہ یہ یہاں کھاتا ہے، پیتا ہے، یہاں سے اڑ کر وہاں چلا جاتا ہے اور اس کا کوئی حساب و کتاب بھی نہیں ہے، مگر میرا جو بھی ہے سب کچھ حساب و کتاب ہوگا۔ وہ اس طرح کی بات سوچتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، ان کے بعد دوسرے نمبر کے صحابی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ ان کو تو ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم جنتی ہو، تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے، مگر ان کو اپنے اعمال کے اتنی فکر رہتی تھی کہ یہ اس خطرے کو محسوس کرتے رہتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے صحابی حضرت حذیفہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جو منافقین تھے ان کے نام بتا دیے تھے، وہ اللہ کے نبی کی رازداری کی بات تھی جو آپ نے کہا تھا کہ کسی کو مت بتانا، تو حضرت حذیفہ کسی کو نہیں بتاتے تھے، مگر حضرت عمر فاروق پر میں قربان جاؤں، کیا ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا اور تقوی تھا۔ وہ حضرت حذیفہ سے بعد میں خلیفہ ہونے کے وقت یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی حذیفہ، میں تم سے یہ تو نہیں پوچھتا ہوں کہ تم مجھے فلاں فلاں کے نام بتا دو، یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکرٹ ہے، راز ہے، بس میں اتنا تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بتا دو کہ میرا عمر فاروق کا نام تو ان منافقین کے اندر نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ نہیں امیر المؤمنین، آپ کا نام منافقین میں نہیں ہے، منافقین لوگ الگ ہیں۔ آپ سوچیں کہ جس آدمی کو اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا ہو کہ تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے، اور یہ بھی کہا ہو کہ اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو عمر کوئی نبی بنانے کے لائق ہو، اس آدمی کو یہ فکر سوار رہتی ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں بن گیا، کہیں مجھ سے کوئی گناہ ایسا تو نہیں ہو گیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ٹھہرا دیا جاؤں۔ اور آج ہماری صورتحال ہے کہ ہم سے نمازیں چھٹتی رہتی ہیں، والدین کے حقوق سے ہم غافل ہو رہے ہیں، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، پڑوسی سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور زکوٰۃ کیا ہے، حج ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم غافل ہیں، اور کبھی بھی ہمارے دل کے اندر یہ داعیہ، یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہم غور کریں۔ قرآن کریم نے یہ سبق دیا ہے کہ ایک آدمی، ایک انسان 24 گھنٹے میں سے ایک وقت نکال لے اور اس میں وہ غور کر لے کہ بھائی مجھ سے آج کے دن کتنے اچھے اعمال ہوئے ہیں، کتنے برے اعمال ہوئے ہیں۔ آپ غور کرنا شروع کیجئے، ہر دن کے اندر یہ طے کیجئے کہ آج جو مجھ سے غلط ہوا تھا میں آئندہ وہ غلط کل نہیں کروں گا، پھر کل دوبارہ غور کیجئے اور کچھ جو غلط ہوا ہے اس پر یہ طے کر لیجئے کہ میں پرسوں یہ کام غلط نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سے غلط چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی اور اچھی چیزیں، اچھی خوبیاں، اچھے اعمال آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔